مشرکین نے جب شروع سے لے کر آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس میں ہر بار وہ یہی بات کہتے تھے کہ قیامت کی بار بار کہ قیامت کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے آئے گی، یہ کیسے قائم ہوگی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس دنیا کی ساری مراد تھی. اور یہ یاد رکھیے، جو لوگ آج بھی میں عرض کرتا ہوں اللہ سے دعا کیا کریں کہ جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کی ساری سہولتیں دی ہیں وہ مولا سے دعا کیا کریں کہ مولا مجھے ساری سہولتیں تو تو نے دی ہے، اب مجھے وہ سہولت دے کہ جس پہ تو راضی ہوتا ہے، کہ تو نے نماز تو مجھے نماز وقت مقررہ پر مومن پہ فرض کی ہے، تو مجھے نماز مقررہ وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مال کی فراوانی، یہ میں فطری بات عرض کر رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں ہے، میں فطری بات عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھیں وہ نہیں کھاتا، جب بھوک ہوتی ہے تو کھاتا ہے. اس لیے دوستوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم جو کچھ ہمیں دنیا میں عزت اور وقار دیا ہے، مال و متاع دی ہے، اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کریں، اس کو خرچ کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں. میں اس کا خلاصہ میں چند لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. عیش و عشرت، شراب نوشی، دنیا داری، یہ وہ جو آج ہماری گھٹی میں پڑ گئی ہے اور ہماری زندگی کی آرام طلبی میں وہ شامل ہو چکی ہے، دوستوں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ تو مولا کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو اس زمانے میں کہا کہ ہم نے اس ماحول میں انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ لوگ جو اس بری علت میں داخل ہو گئے ہیں وہ اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. سہولتیں رکھیں لیکن سہولتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، نہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں منکرین قیامت کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھے ہم نے زمین کا فرش بچھا دیا، کیا نہیں دیکھے کہ آسمان اتنا بڑا بے ستون کا لگا دیا، اس سے ہم تمہیں بارش برساتے ہیں، تمہیں ہم نے جانور دیے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس زمین پر ہم نے سبزہ اگایا کہ وہ جانور جن کا ہم نے خوراک تمہارے لیے پیدا کی وہ سب کچھ انتظام ہم نے کیا ہے، پھر کیسی ناشکری ہے کہ اس کے باوجود تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ سورہ نبا کا مضمون ہے. اس کے بعد سورہ نازیات ہے. سورہ نازیات یہ مکی ہے، اس میں بھی قیامت کے متعلق فرمایا. اس میں فرشتوں کی قسم اٹھائی اللہ نے. وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھا کر فرمایا. آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی مخلوق عبث اور بیکار نہیں ہے. کوئی شے، مٹی کے ذرے سے لے کر آسمان دنیا پر چمکنے والا آفتاب، یہ بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا. اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جنات کا، انس کا، ملائکہ کا ذکر فرمایا. تحت الثرى عرش بری، شرق و غرب کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں جو حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ مبذول فرمائی کہ وہی تو ہے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں موت دینے والا ہے. تو تم کس بات پر جھگڑتے ہو کہ تم اس بات پہ کہ تم زندہ رہو گے، ہمیشہ رہنے والے ہو. اللہ جو تمہیں زندگی دینے والا ہے وہی تو موت دینے والا ہے، اور پھر موت کے بعد جھگڑتے ہو کہ ہمیں کون زندہ کرے گا، ہمیں کون کھڑا کرے گا. وہی تو رب ہے جو تمہیں اسی مقام سے کہ جہاں تمہیں ڈالا ہے اسی مٹی سے پھر نکال دے گا. یہ رب کی شان اور عظمت ہے. ہم اس سے آگے نکلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اسی میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی. بیٹا بولو کیا درود شریف پڑھی. سورہ ابا سبا تولا، اس کا ایک مضمون بس. سورہ ابا سبا تولا یہ کب اتری؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اشراف مکہ، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور یہ بڑے بڑے جناب ابو جہل، یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دین تبلیغ دے رہے ہیں. اسی دوران ایک صحابی حاضر ہوئے، عبداللہ ابن مکتوم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ صحابی نابینا تھے. یہ صرف میں نزول بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس میں نچوڑ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی سورہ ابا سبا تولا کے متعلق مسلمانوں کے اندر رہ کر
بڑی بڑی نمازیں اور تبلیغ کا نام لینے والے اس ابا سبا تولا کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابا سبا تولا قرآن کی آیت، قرآن کی سورت ہے. یہ آسان باتیں نہیں ہیں دوستوں، میں بہت دقیق بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و قلب میں اتر جائے اور پھر اس کو بھولے نہیں. یہ ابا سبا تولا، اس کا نزول قرآن یہ ہے کہ حضور اشراف جو اس وقت کے بڑے بڑے کفار تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں. اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم داخل ہوتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اسلام سکھائیے، ہمیں اسلام سکھائیے. جب یہ عرض کیا تو حضور کی طبیعت پر ظاہراً مثلا جیسے ابھی اس بچے نے میری گفتگو کے دوران ایسے کیا تو میرا ذہن یہاں سے بھٹک گیا. میں بڑی معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے میں عرض کروں، یہ کوئی رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا اگر آپ کا قلب حاضر ہے اور میرا رب کچھ کرانا چاہتا ہے تو میرے مرشد کی بارگاہ سے جو قلب پہ وارد ہوگا میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، ورنہ کتابوں سے میں نہیں پڑھا سکتا اس. اس لیے میں نے عرض کیا سرکار پر بھی اسی لمحے اتنا سخت گرام گزرا بتقاضۂ بشریت، بڑا سخت ہوگا تو حضور نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرمایا. اے میرے محبوب یہ جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں ان کی طرف آپ دیکھیے. اب میں اس کے دو اہم نکات آپ کو عرض کرتا ہوں. ان کی طرف دیکھیے جو آپ پر اپنی زندگی چھیڑنے والے ہیں، جو اپنا مال لٹانے والے ہیں، اپنی اولاد کو کٹانے والے ہیں. یہ جو بیٹھے آپ کے سامنے پیٹ بھرے، یہ جو پیٹ بھرے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ شرائط پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ شرائط پر اسلام کی جاننا چاہتے ہیں، آپ کے دین میں شرائط پر داخل ہونا چاہتے ہیں. نہیں میرے محبوب ان کو توجہ دیں. تو لوگوں نے کہا دیکھو ہے نا حضور بشر، اگر بشر نہ ہوتا تو اللہ کیسے ڈانٹ لگاتا قرآن میں. دیکھو اللہ نے ڈانٹ لگائی. اسی آیت کو وہ یوز کرتے ہیں. اس آیت کو جتنے درس قرآن دینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو حضور کو اللہ نے ڈانٹ لگائی. اللہ اللہ اللہ. اور مجھے بتاؤ تم اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر کہ رسول اللہ کو اللہ نے ڈانٹ لگائی اور جس کے لیے مولا کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ کی بتاؤ عبادت نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ اور جس کے لیے مولا کہے مولا کہ محبوب اپنی عبادت کو قلیل کر دے، تھوڑا کر دے، تو وہ کیا اللہ کے محبوب اس کو ڈانٹتے ہیں؟ جس کی عمر کے لمحوں کی قسم لا امروں کا، جس کی عمر کی قسم مولا کھائے، جس کی آنکھوں کی قسم مولا کھائے، جس کی زلفوں کی قسم مولا کھائے، جس کے ہاتھوں کی قسم مولا کھائے، جس کے قدموں کی قسم مولا کھائے، جس کے سینے کی قسم مولا کھائے، جس کی ابرو کی قسم مولا کھائے، جس کی گوشت مبارک کی قسم مولا کھائے، تو مولا یہ کہے. مولا تو کہتا ہے کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ. ارے قرآن تو آگے تو یہ کہہ رہا ہے اور تم ابا سوا تولا پڑھ کے کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ڈانٹا. ارے اگر میں کہتا ہوں بھائی اگر ڈانٹ بھی دیا تو ان ہاؤس جو بھی بات ہو، ان ہاؤس جو بھی بات ہو اس میں باہر والے کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ بات کرے؟ بھائی دو دوست اندر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، کسی بات پہ تنازع ہو گیا اور بات باہر لیک نہیں ہوئی سوائے کسی منافق کے لیک کرنے کے. اگر ہو بھی گئی ہے تو تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم بات کرو؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں. یہ تو ایک ضمن بات آ گئی. لیکن اس کے برعکس علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضور کو معاذ اللہ نے نہیں ڈانٹا بلکہ اللہ نے انہی لوگوں کو ڈانٹا جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. کیوں کہ انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ جب ہم سے آپ بات کریں تو اس وقت کوئی غریب اور یتیم اور لاچارہ بے کس ہمارے پاس نہ آئے، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی غریب نہ آئے. تو اللہ نے کہا تم دور ہٹو، ہم تو محبوب کے ان غلاموں کو پسند کرتے ہیں جو غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، بے کس بھی ہے، لاچارہ بھی ہے، اس لیے کہ وہی میرے محبوب کو جان چھڑکتے ہیں. اگر ایمان سے بتاؤ کیا عبداللہ ابن مکتوم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نکل جاتے حضور کی بارگاہ سے تو اللہ سے جا کے کہتے تھے مولا تیرے محبوب نے تو مجھ پہ توجہ نہ کی. ایسا نہیں آیا، ایسا نہیں آیا. اس لیے کہ وہ صحابی جانتا تھا کہ حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر مولا کو راضی کرنا ہے تو حضور کو راضی کرنا ہے، اگر حضور راضی نہیں ہے تو مولا راضی نہیں ہے.
وہ صحابی تھے 14ویں صدی کے، خشک مولوی نہیں تھے، ان کے دل لکھ ٹھہرے تھے، مولا نے ان کے دلوں میں محبت کو راسخ کیا تھا، اس لیے میں نے اسی پر اختیار کیا۔ آگے سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر میں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت، رسالت اور وقوع قیامت کے وقت چمکتا سورج بے نور ہو جائے گا، فرمایا کہ یہ جو نور جو آپ دیکھ رہے ہیں سورج چمک رہا ہے، اس روز یہ بے نور ہو جائے گا، ستاروں میں روشنی ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو جو زمین میں نہر سے بنے ہوئے ہیں، یہ روئی کے بالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور زمین اپنا وجود کھو دے گی، اور اس وقت تمام جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور تم پہچان نہ سکو گے، ان پر سکتہ طاری ہوگا۔ دوستوں، یہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں بیان کیا، اس کو ہم اسی پر اس کو اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ مکی آتی ہے، سورہ انفطار، اس میں اس سورت میں یہ جتنی ہے جو 30ویں سپارے میں خاص طور ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا کہ اس دن تمام پردے چاک ہو جائیں گے، اس دن تمام پردے چاک ہو جائیں گے، ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، کیا کیا دنیا میں تم نے، اس دن تمہارے سامنے تمہارے اعمال آئیں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ بالعمومی بات ہے، خصوصی بات تو یہ ہے کہ خصوصیت تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً اٹھا کے نہیں کہے گا چلو تم جنت میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، نہ، ادھر کھڑا کر دے گا اور کہا آج انتظار کرو، جیسے یہاں دنیا میں آج سزا دینی ہوتی کسی کو تو پکڑ کے لے آتے پولیس والے، اور تھانے میں اس کو 1 مہینہ تو بٹھا کے رکھتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کس لیے لائیں۔ ایسے 70,000 سال کے لیے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس میدان قیامت میں کھڑا رکھے گا جہاں کسی کو تاب نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھ لے کہ اللہ تم نے کھڑا کیوں کیا ہے۔ تو اس دن جو نیک اعمال کرنے والے بندے ہوں گے، وہ جو سورج کی تپش ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہے گی، ہاں وہ جو بد اعمال ہیں ان کو قیامت ضرور بتائے گی کہ قیامت کس کو کہتے ہیں۔ دوستو، اس میں قیامت کا ذکر فرمایا سورہ انفطار میں، اور اپنی غلط فہمیاں جو لوگوں نے اپنے دل میں مچا رکھی ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ترمذی شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو آنکھوں سے دیکھے، روز قیامت کو آنکھوں سے دیکھے تو وہ سورہ تکویر، انفطار اور انکشاف کو پڑھے۔ یہ 3 صورتیں، ان کو جو شخص پڑھے گا وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی آپ سمجھنے بات کی ہے، بہت چھوٹی سی 2 لائن اتنی سی بات کی ہے، لیکن فرمایا کہ جو ان صورتوں کو پڑھ لے گا اور وہ قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے کھلی آنکھوں سے تو قیامت کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے ایک نابینا ہو، اس کی نظریں کمزور ہو تو اینک لگا دو تو وہ دیکھ سکتا ہے، بغیر اینک کے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ اینک ہے کہ جو آپ کو ظاہراً قیامت نابینا کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا علاج آپ کو فرماتا ہے کہ 3 صورتوں کو جو پڑھ لے گا اس کی روحانی طاقت اتنی آپ کے اندر آ جائے گی کہ آپ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ انکشاف، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے اندر انسانی اجزاء وغیرہ ہیں وہ سب زمین سے باہر، زمین اس کو باہر نکل دے گی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کے 2 گروہ بن جائیں گے، ایک وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اعمال دے گا، یہ تمہارے نیک اعمال ہے، اور وہ دوسرے جن کو بائیں طرف دے گا وہ بد کردار لوگ ہوں گے، ان کو ان کے اعمال دے دے گا اور ان کو ان کی منطقی انجام تک اللہ ان کو پہنچا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کا ظاہر ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، چاند کا ہلال سے بڑھ کے ماہ کامل بن جانا، آخر میں ان لوگوں کے لیے دردناک انجام اس میں بیان فرمایا۔ سورہ بروج شروع ہو گئی، یہ مکی ہے۔ اس میں اس وقت کا یمن کا جو بادشاہ ہے وہ ایک مرتبہ یثرب آ گیا اور وہاں جا کر اس نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ جب یمن کو واپس ہوا تو 2 یہودی عالم بھی ساتھ لے کر آیا اور انہوں نے یہودی مذہب کا پرچار شروع کیا۔ نجران کا علاقہ عیسائی مذہب کا گڑھ تھا، یمن کے بادشاہ نے عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی یہودی مذہب اختیار کرے۔ جب عیسائی نے یہودیت اختیار کرنے سے انکار کیا تو اس نے زمین میں گڑھے کھدوا کر اس میں آگ لگوا دی اور ان لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیں، دین اسلام یہ نہیں ہے، دین اسلام
اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے.